بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے آپ کو کسی کا محتاج نہیں رکھا۔ آپ کو کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑتا کہ وہ آپ کی بھوک مٹائے، آپ کی ضرورتیں پوری کرے، کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر چلائے، آپ کے منہ میں نوالا ڈالے، آپ کی بیماری میں سہارا بنے، کہ اللہ نے اپنے آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھا، اور اگر کسی کا محتاج رکھا ہے تو اس کی پیشانی پر بل نہیں۔ وہ اعلیٰ ظرف ہے جو دیتا ہے اور جتاتا نہیں، جو دیتا ہے اور واپس چھینتا نہیں۔ انسان ناشکری کرتا ہے تب بھی اللہ نعمتیں نہیں چھینتا، وہ احساس دلاتا ہے کہ ان کی قدر کرو۔ نعمتیں ناشکری سے زیادہ ناقدری پر ہم سے دور ہوتی ہیں، اور ناقدر انسان کرتا ہے۔ اگر آپ ناقدر انسان نہیں، اگر آپ کسی بھی سلسلے میں کسی کی بھی محتاج نہیں ہیں، تو کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے اور میری اس رمضان سیریز 2025 کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو جناب ایک اور زبردست سی ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے اور سبھی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھریلو اور عید کی تیاری پہلے سے مکمل کر لیں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم اپنے مینٹلی اور اسپریچولی اپنے آپ کو کیسے تیار کریں گے، اور اس کے بعد آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کی خریداری، گھریلو تیاری اور عید کی تیاری کیسے آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے مجھے ایک بڑی زبردست سی جو ہے وہ میگنیٹک جو ہے وہ پلانر مل گیا ہے یہاں پر، اور اتنا سستا ہے، صرف 5 درہم میں اتنی ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ تو میں نے کہا پہلے اس کو سیٹ کر لیتے ہیں اور اپنا کیلنڈر جو ہے سیٹ کر لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ اب ہمارے پاس رمضان کے لیے کتنے دن بچے۔ بڑا زبردست ہے، اس میں ٹو ڈو لسٹ بھی ہے، مارکرز بھی یہی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اسٹیکی نوٹس بھی ملے ہیں، اسمائلی فیسز بھی ملے ہیں، پینز بھی ملے ہیں، اور اس کے علاوہ ویکس اور منتھ کا کیلنڈر بھی ہے۔ تو اس میں بڑے آرام سے زبردست طریقے سے آپ اپنا پلانر سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو بس جناب آج ہم نکل پڑے ہیں رمضان اور عید کی فل گروسری کرنے کی۔ اپنی لسٹ تیار کر لیجئے، پہلے سے بنا لیجئے کہ آپ کو رمضان میں کیا کیا بنانا ہے، کیا کیا فریز کرنا ہے، کیا کیا آپ ڈشز بنائیں گی۔ جب آپ یہ سب کچھ پہلے سے کر لیتے ہیں نا، تو آپ کو رمضان میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور آپ ہبڑ دبڑ نہیں مچاتے، اور آپ کے پاس بہت وقت ہوتا ہے، آپ کا ٹائم سیو ہو جاتا ہے، اور اتنا زیادہ ٹائم سیو ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی عبادتوں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے، ریلیکس ہو کے، کہ آپ کا سب کچھ پلانڈ ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے رمضان میں سموسے، پکوڑے، چنا چاٹ، فروٹ چاٹ یا جو بھی چیزیں بنانی ہیں، آپ پہلے سے ہی اس کی تیاری کر کے رکھیں۔ اب اس کے لیے ہم چلے گئے یہاں پر سپر مارکیٹ، اور یہاں پر ہماری جو چیزیں زیادہ تر رمضان میں اور رمضان کے ساتھ ساتھ عید میں بھی یوز ہوں گی، اس کی شاپنگ آپ ابھی سے ہی کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو پھر رمضان کے بیچ میں بھاگ دوڑ کرنی پڑے کہ کچھ ختم ہو گیا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ہے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں کیچپ اور چاٹ مسالے کے لیے، تو اس کو پہلے سے سٹاک کر لیں، میونیز کو پہلے سے سٹاک کر لیں۔ اچھا، یہاں پر بڑی آسانی ہے کہ ہمارے پاس ٹن میں ریڈی میڈ جو ہے وہ چنے مل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس چک پیس جو ہیں نہیں ہیں تو آپ ان کو پہلے سے ہی لے کے 3-4 کلو جتنا بھی آپ کے گھر کا استعمال ہے، اگر آپ روز بناتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑی فیملی ہے، ایک پورا باؤل بنتا ہے، تو اس حساب سے آپ بوائل کر لیں۔ بوائل کرنے کے بعد ان کو آپ جتنے آپ بناتے ہیں، جیسے اگر ایک باؤل ہے تو ایک باؤل میں اس کو پورا بھر کے اب دیکھ لیں کہ اچھا ایک باؤل میں اتنا آ رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کو زپ لاک بیگ میں ڈال کے فریز کر لیں۔ اس کا آپ کا رمضان میں بہت ٹائم سیو ہوگا کہ رات کو آپ نے بھگونے نہیں ہے، دوسرے دن آپ نے بوائل نہیں کرنے اور پھر پکانا نہیں ہے، بس سمپلی آپ اسے نکالیں گے، تھو کریں گے، اور اس کو جھٹ پٹ سی آپ کی چنا چاٹ جو ہے پک کے مطلب آپ رکھ سکتے ہیں، تو اس میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ملے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک شاپ ہے الآفر کے نام سے، اور یہاں پر اتنی زبردست ڈیل میں جو ہے وہ مجھے سموسے مل گئے۔ ویسے تو میں بنانے والی ہی ہوں، لیکن اب میں نے سوچا کہ ان کو سموسے نہیں بناؤں گی، رول بناؤں گی۔ یہاں پر مجھے ویجیٹیبل سموسے ملے ہیں 12 درہم میں 50 پیسز۔
اور بڑی اچھی سی ڈیل تھی تو میں نے کہا چلو بھائی یہ بھی لے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر کی جو ڈیکوریشن کا سامان ہے وہ بھی میں نے سوچا ساتھ ساتھ جب مل ہی رہا ہے تو لے لوں، اس کے لیے الگ سے نکل کے نہ آئے۔ تو میں نے آج کا پورا دن جو ہے نا ایکسکلوسیولی صرف اور صرف رمضان اور عید کی تیاری، جس میں جو ہے وہ گروسری کی بھی تیاری ہے، ہم نے کیا کیا کھانا ہے سحری افطار اور ڈنر میں، اور آپ کو پتہ ہے میرے پاس تو چھوٹے بچے ہیں، ان کا بھی کھانا کیا پکے گا اس کی تیاری۔ اور اس کے علاوہ اگر مجھے کوئی کراکری، جیسے میرے پاس جو ہے وہ چائے کے گلاسز نہیں ہیں، ٹوٹ گئے ہیں کافی، تو میں نے کہا وہ بھی خرید لوں۔ اس کے علاوہ جو مجھے اپنی رمضان کی اور عید کی ڈیکوریشن کرنی ہے وہ بھی میں نے سوچا پہلے سے ہی یہ سب کچھ آج ہی لے لوں، اور رمضان کے دوران میں مجھے جانا نہ پڑے یا آخری دنوں میں بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے۔ اور پھر ہم یہاں پر ایک مارکیٹ سے نکل کے دوسری مارکیٹ میں آ گئے، کہ کچھ چیزیں آپ کو پتہ ہے ہر جگہ سب کچھ نہیں ملتا ہے، تو ہم یہاں پر دوسری سپر مارکیٹ میں آ گئے وچ از ویری 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 ریزنیبل۔ اور سب سے پہلے تو میں نے اپنا جو ہے وہ 0 کیلوری کا شربت اٹھا لیا ہے، ومٹو، جو مجھے بہت پسند ہے، اسی میری ایک بہت ایفیلیشن ہے، کیونکہ میں عرب ہوں تو عربز میں ہم روح افزا نہیں پیتے، ہم ومٹو پیتے ہیں، لیکن میں ہاف پاکستانی بھی ہوں تو ہم دونوں مکس اینڈ میچ کر کے پی لیتے ہیں۔ اور آف کورس ٹینگ ہماری جو ہے وہ ٹاپ لسٹ پہ ہوتا ہے۔ ٹینگ ہم نے یہاں سے نہیں ملا کیونکہ ایکسپینسو ہے، ایک اور جگہ پہ بہت ڈسکاؤنٹ پہ لگا ہوا تھا، تو ہم نے کہا وہاں سے جا کے لے لیں گے نیکسٹ ٹائم پہ، یا اگر جگہ آج ٹائم بچا، یہ ہسبینڈ پھر اپنے واپسی میں اپنے کام سے تو واپسی میں لیتے آئیں گے۔ اور کیچپ آپ کو پتہ ہے گھر کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ آپ جو ہے جو چٹنیوں کا سامان ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے ہری چٹنی ہے، املی کی چٹنی ہے، اس کا بھی سامان ابھی سے لے کے اور ان کو بنا کے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پاؤچ میں آپ فریز کر سکتے ہیں، اور ڈیلی جو ہے وہ ظہر کے ٹائم پہ جب آپ اپنے بڑے بچوں چھوٹے بچوں کو کھانا دے رہے ہوں گے، آپ کے گھر میں بوڑھے بزرگ وہ روزہ نہیں رکھتے، تو اس ٹائم پہ آپ اپنی چٹنی نکال کے تھو کر لیں، اور شام تک کو بالکل روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گی، اور اس کو آپ دہی کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں یا ویسے ہی سرو کرنا چاہتے ہیں، املی کے ساتھ مکس کرنا چاہتے ہیں، کم سے کم آپ کے پاس گرائنڈ ہو کے اس کا پیسٹ بنا ہوا ہوگا، تو آپ جس قسم کی بھی چٹنی بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیں۔ لیکن میں پریفر کرتی ہوں کہ چٹنیاں بھی بنا کے، جیسے اگر مجھے املی کی چٹنی بنانی ہے، ہری چٹنی بنانی ہے، تو میں اس کو فل پوری تیار کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤچز میں بنا کے فریز کر لیتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں میں وہ ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کس طریقے سے جو ہے چٹنیوں کو بھی فریز کر سکتے ہیں، اور سبزی کٹی ہوئی بھی آپ فریز کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کو بہت آسانی ہو جائے، ورنہ وہی آپ کا سارا ٹائم کٹنگ میں اور اس میں چلا جائے گا، کیونکہ کھانا بھی پکنا ہے، سحری بھی ہم پکنی ہے، افطاری بھی کرنی ہے، چھوٹے بچوں کا بھی جو اسکول جا رہے ہیں ان کا بھی لنچ ہے، ان کا بریک فاسٹ ہے، ان کا دوپہر کا کھانا ہے، ان کا رات کا کھانا ہے، تو اتنے سارے کام ہو جاتے ہیں خواتین کی کہ بیچاری جو ہے نا وہ عبادت کا ٹائم ہی نہیں نکل پاتا۔ خیر یہ سارے کام بھی عبادت میں آتے ہیں، اور ان کاموں کے ساتھ بھی آپ اپنے زبان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذکر سے جاری رکھیں، قرآن سنتی رہیں، اس کی تفسیر سنتے رہیں، اس ٹائم کو بھی یوٹیلائز کریں کہ آپ عبادت میں کوئی وقت یا کوئی سیکنڈ یا کوئی منٹ ضائع نہ ہو، کیونکہ دیکھیں سال میں ایک دفعہ رمضان آتا ہے، پتہ نہیں اگلے سال کس نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اس سال بھی ہمیں رمضان دیکھنے کی دکھائے، ابھی بھی بہت دن ہے رمضان شروع ہونے میں۔ تو اچھا، اور یہاں پر میں نے ادرک لہسن بھی لے لیا، اور یہاں پر میں ادرک لہسن جو ہے نا وہ بلک میں جو ہے پیس کے گرائنڈ کر کے رکھ لیتی ہوں، الگ الگ رکھتی ہوں، مکس نہیں کرتی، اور اس میں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے نا ہر وقت بچت کرنی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر میں نے ایسا نہیں ہے کہ بس بے تحاشا ہاتھ ہی نہیں روکا اور سب کچھ ہی خرید لیا ہے، بڑی پلاننگ کے ساتھ گروسری یا کرنے سے پہلے ایون کہ بچوں کی جو عید کی شاپنگ ہے، کپڑوں کی یا ٹوائز کے کھلونے، آپ جو بھی دینا چاہتے ہیں، لفافے وغیرہ، اگر آپ پیسے دیتے ہیں تو بڑی پلاننگ سے کریں، سب کی لسٹ بنائیے، اور ایسے نہیں کہ بس وہاں جا کے دیکھ لوں گی لے لوں گی، اس میں ٹائم بھی بہت زیادہ ویسٹ ہوگا۔ آپ کا پہلے سے لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے تو بڑی آسانی ہوتی ہے، پیپر پہ نہیں لکھنا تو موبائل پہ اپنی لسٹ کو سیو کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ سینڈوچز بھی بنا کے فریز کر سکتی ہیں، اور بڑے اچھے بن جاتے ہیں، چکن سینڈوچ یا ایگ سینڈوچ یا سمپل کباب کے سینڈوچز، یا جو بھی آپ ویجیٹیبل سینڈوچز بنا کے آپ ان کو فریز کریں، اور اس کی بھی میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی کہ آپ نے ان کو ڈائریکٹ نہیں کرنا ہے، بس آپ نے نکالنا ہے، انڈے میں ان کو ڈپ کرنا ہے اور فرائی کرنا ہے، یا آپ نے بیک کرنا ہے یا ایئر فرائی کرنا ہے، تو بھائی بڑا ہی زبردست سا ٹیسٹ آتا ہے۔ یہ بھی آپ کر کے فریز کر سکتی ہیں تاکہ آپ رمضان میں اپنے آپ کو زیادہ تر فارغ رکھیں اور عبادت کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو فکس کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچوں کا بھی ساتھ ہوتا ہے تو وہ بھی اتنا تنگ کر رہے ہوتے ہیں،
ان کو بھی اپنے ساتھ عبادات میں لگائیے. آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کروں گی کہ کیسے چھوٹے بچوں کو آپ اپنے ساتھ ایک تسبیح ان کو دے دیں چھوٹی سی بنا کے. خود ہی سے ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے تسبیح. جانماز بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. پرسوں والی جو 2 دن کے بعد ویڈیو آئے گی اس میں آپ DIYs بھی دیکھیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے جانماز اور تسبیحاں اور گھر میں ہی سجاوٹ کی چیزیں کاٹن واٹن سے ہی بنا کے سجا سکتے ہیں. ضروری نہیں خریدنا ہے. اچھا اس کے علاوہ یہاں پر میں نے اپنی بچیوں کی عید کی شاپنگ بھی کر لی ہے. جو انہوں نے عید پر پہننا ہے وہ بھی میں نے لے لیا ہے. کیونکہ وہی میں آپ کے ساتھ اگین یہی بات شیئر کروں گی کہ رمضان کے لیے مت چھوڑے. رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے اور ایک ایک سیکنڈ اس کا اتنا ضروری ہوتا ہے. ایک ایک سیکنڈ میں آپ اپنی گناہوں کی معافی اور اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بات کریں. اللہ تعالیٰ سے اپنی معافیاں معاف کرائیں اور جو گزر چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں. جو پریشان ہیں ان کے لیے دعا کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال رمضان دکھائے لیکن موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا. اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم نے اس دفعہ ارادہ کیا ہے کہ ہم پانچوں خواتین گھر کی میری 4 بیٹیاں اور میں ہم ایک ہی جیسے جو ہے وہ جبہ پہنیں گے. جبہ جو ہے یہاں پر ایک ہم دشداشا کہتے ہیں, اماراتی اس کو جبہ کہتے ہیں کہ لانگ سا ایک عبایا جیسی چیز ہوتی ہے, بالکل لانگ ہوتی ہے, فل سلیوز ہوتے ہیں, ہاف سلیوز ہوتے ہیں اور وہی پہنیں گے سب سیم کلرز میں. اور جو میرے ہسبینڈ اور بیٹے ہیں ان کے لیے میں نے اگین وہ وائٹ کلر کا جو آپ نے دیکھا ہوگا یہ عربس پہنتے ہیں اسے ہم دشداشا کہتے ہیں, اماراتیز اسے جبہ کہتے ہیں, وہ پہنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور بس زیادہ مہنگی کوئی چیزیں نہیں خرید رہے ہیں, وہ بھی صرف 10-15 درہم میں ہی آپ کو اویلیبل ہو جائیں گی. زیادہ آپ کو جو ہے خرچہ کرنے کی آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا خرچہ کرنا ہے کتنا نہیں. لیکن دیکھیں اسراف بھی ایک چیز ہے نا, اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے. اگر آپ کے پاس اچھے نئے کپڑے ہیں اور آپ سمجھتے کہ میں نے ایک ہی دفعہ پہنا ہے تو اس کو ریپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں ساری چیزیں نا اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. آپ جو بھی چیز کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. تو یہاں پر میں پرس بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہیں, وہ ان کی بھی اپنی پرسنل سٹف ہوتا ہے, انہوں نے کیری کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر بڑی زبردست سے 10 درہم کی پرس مل رہے تھے تو میں نے ان کے لیے پرچیز کر لی ہیں. اور میں نے یہی سوچا تھا کہ ان کو جو ہے وہ عید کے فرسٹ ڈے یہ گفٹ ریپ کر کے دے دوں گی تاکہ ان کے کام بھی آئے. اور گفٹس بھی ہمیشہ ایسے لینے کی کوشش کریں جو کام آئے. اچھا اور یہاں پر جو ہے آپ اگر آپ کی بہن ہیں یا کوئی بھی آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کی مدر ہیں, ساس ہے, تو یہ بڑی ہی ریزنیبل سی 3 پیس سیٹ جو ہے کوئین اور کنگ سائز کے بیڈس کے لیے بھی ہے, سنگل بیڈ کے لیے بھی ہے, 10 درہم کی, 11 درہم کی, بڑی زبردست ریزنیبل. آپ یہ بھی گفٹ میں پیک کر کے دے سکتے ہیں اگر آپ پیسے نہیں دینا چاہتے ہیں. اور آف کورس میرے گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں تو ان کو یہ پرس اور یہ کپڑے چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, وہ تو کھلونوں کی طرف ہی دیکھتے ہیں. لیکن میرا ہمیشہ یہی رجحان رہا ہے کہ بچوں کو بھی میں ایجوکیشنل ٹوائز دلا کے دوں. لیکن اس دفعہ بچیوں نے کافی جو ہے وہ کار کی رٹ لگائی ہوئی تھی تو مائٹ بھی میں ان کو کار دلا دوں. پھر یہاں پر ساتھ میں نے یہاں شوز بھی تھے اور چپلیں بھی تھیں تو میں نے کہا چلو بھائی یہیں سے ہی سب کچھ ہو جائے گا. جو ہے وہ میں نے چپلیں اپنی بچیوں کے لیے لینی ہے کیونکہ انہوں نے جو جبہ پہننا اس کے ساتھ سینڈلز ہی اچھی لگیں گی. باقی جو ہے ہسبینڈ اور وہ جو ہے بیٹے جو ہیں وہ بھی سینڈلز ہی پہنیں گے یا جاگرز بھی پہن سکتے ہیں. خیر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگین دیکھیں میں آپ کو یہی کہہ رہی تھی نا کہ میں بچوں کے لیے جو ہے نا کچھ ایجوکیشنل لینے کی کوشش کرتی ہوں. تو یہاں پر یہ 10 درہم کا بڑا زبردست سے پینٹ باکس مل رہا ہے, اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں. اور لڑکیوں کی ہی تو عید ہوتی ہے تو لڑکیوں کے لیے کافی چیزیں دیکھنی پڑتی ہے. اچھا یہاں پر پھر اپنے یہ بھی خیال رکھیے گا کہ اگر آپ کی شاپنگ کرنے سے پہلے جو ہے آپ ایک دفعہ کچن میں نظر دہرا لیں کہ ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے جو آپ نے لینی ہے. جیسے میرے گھر میں فرائی پین خراب ہو گیا تھا, میں نے پھینک دیا تھا, تو میری لسٹ میں تھا کہ مجھے فرائی پین لینا ہے. اس کے علاوہ جگز, گلاسز, چائے کے مگز, پلیٹس وغیرہ جو ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اگر جو ہے چمچے جو بھی چیزیں ہیں, نائفز, کٹنگ بورڈز وغیرہ آپ پہلے سے دیکھ لیں, لسٹ بنا لیں, اپنی کچن کو اچھی طریقے سے تھورو کر لیں کہ دیکھیں آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں تاکہ آپ 1 گو میں ہی ساری کی ساری شاپنگ کر لیں. اچھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میرے گھر میں بیٹیاں ماشاءاللہ زیادہ ہے تو بیٹیوں کی بڑی زیادہ شاپنگ ہوتی ہے. اور میرے خیال سے عید تو ہوتی ہی لڑکیوں کی ہے. تو اس میں یہاں پر دیکھیں بہت ہی پیاری ایکسیسریز ہیں. بچیوں کو کلپس بھی چاہیے ہوتے ہیں, انہیں جولری بھی چاہیے ہوتی ہیں, بچیوں کے لوشنز بھی ہوتے ہیں, مہندی بھی ہوتی ہے, میک اپ بھی ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے لڑکیوں کا. تو اور یہاں پر ہم بیٹریز بھی لے رہے تھے کیونکہ ہمارے گھر میں ڈیکوریشن کی اتنی ساری چیزیں ہیں اور بچوں کے جو ہم گفٹس لے رہے تھے اس میں بیٹری کی ضرورت ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ میرے گھر میں جارز نہیں تھے تو میں نے سوچا تھا یہاں سے جارز لے لوں. اور بڑے زبردست سے 10 درہم کے 2 جارز مل رہے ہیں, وہ بھی شیشے کے.
اور بڑے زبردست ہیں. تو آپ جو ہے یہاں پر وزٹ کیجئے. نیسٹو ہے جو حمیدیہ پر ہے. ویسے ہی سارا نیسٹو ہی میں آپ جہاں بھی چلے جائیں گے نیسٹو کافی ریزنیبل ہے. تو یہ میں نے لے لیے ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس آئل کی بوٹل جو ہے اس کا ربڑ ٹوٹ گیا تھا تو کافی پرابلم ہو رہی تھی, تو سوچا تھا لے لوں, لیکن پھر میں نے کہا چلو چھوڑو, ایک بوٹل ہے اس سے کام تو چل ہی رہا ہے. وہی اگین ہم کیوں فضول کی خرچی کریں, بہتر نہیں ہے کہ اس سے کسی غریب کو کھانا کھلا دیا جائے اگر ضرورت نہیں ہے تو. ہاں اگر بہت ضرورت ہے, دونوں ہی بوتلیں آپ کی خراب ہو گئی ہے, آپ کے پاس ہیں ہی نہیں, تو آپ لے سکتے ہیں. یا جارز بھی جو ہے بڑے زبردست سے نونو دھرم کے مل رہے ہیں. کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم نے ڈرائی فروٹس یا ہم جو ہے وہ مکس ڈرائی فروٹس جو ہے مکس کر کے رکھنے کے لیے, یہاں پر جگز کی کافی ضرورت پڑتی ہے رمضان میں, کیونکہ اس میں آپ روح افزا کسی نے پینا ہوتا ہے تو کسی نے ٹینک پینا ہوتا ہے. تو ہمارے گھر میں بھی دو چیزیں بنتی ہیں. یہاں پر پھر اگین میں آپ کو کراکری بھی دکھا رہی ہوں, آپ کراکری کی بھی کر لیں. مجھے یہاں پر کٹنگ بورڈ چاہیے تھا, میرا کٹنگ بورڈ کافی خراب ہو گیا تھا, لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ ایک کٹنگ بورڈ جو ہے وہ کبڈ کے اندر رکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا نہیں پھر ایک دو اتنے سارے کٹنگ بورڈ رکھ کے کیا کرنا ہے, کچن ڈیکوریشن کی جگہ تھوڑی ہو, تو استعمال کی چیزیں ہیں. تو بس یہاں پر ہم نے بخور بھی لیا ہے. میرا بخور ختم ہو گیا تھا کیونکہ مجھے گھر میں ایک اچھی خوشبو چاہیے ہوتی ہے, اور کیونکہ سنس آئی ایم این عرب, تو آپ کو پتہ ہے عرب کی جو ہے بخور ایک اسپیشیلٹی ہوتی ہے, اور ان کے گھر میں آپ بہت زیادہ خوشبو کپڑوں میں ہر چیز کی بخور کی آتی ہے. تو میں نے بخور بھی پرچیز کر لیا اور ساری چیزیں بھی کر لی ہیں. بس اب ہم کاؤنٹر کی طرف جا رہے تھے, تو بیچ بیچ میں یہی دیکھ رہی تھی کوئی ایسی چیز تو نہیں مس ہو گئی. یہ لسٹ کو بار بار چیک کر رہی تھی, اور جاتے جاتے مجھے خیال آیا کہ جو ہے باڈی ڈیوڈرنٹس لینے تھے لڑکیوں کے لیے, اپنی گرلز کے لیے, تو میں نے وہ بھی لے لیے ہیں. اور میں کافی جو ہے سرچ کر کے چیز لیتی ہوں کہ اچھا برانڈ بھی ہو, کیونکہ سکن سے متعلق چیز ہوتی ہے تو ذرا خیال کرنا پڑتا ہے, لیکن ریزنیبل ہی ہو. اور رمضان اور عید ہو اور مہندی نہ ہو, ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو یہاں پر 5 درہم کی بڑی زبردست سی مہندی ہے, 3 گھنٹے میں اس کا کلر آ جاتا ہے, اور ساتھ میں جو ہے ان کے پاس سٹینسلز بھی ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ پہ چپکا لیں اور مہندی سے فل کر لیں, اور بڑا اچھا سا جو ہے ڈیزائن آ جاتا ہے. یہ مجھے ایزی رہتا ہے, ورنہ پھر وہی ہوتا ہے کہ آخر کے دنوں میں عبادت کے دن ہوتے ہیں اور ہم پارلر بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو بہتر ہے کہ چاند رات سے 2 دن پہلے جو ہے میں بچوں کی مہندی لگا لیتی ہوں, کیونکہ آخری دن وہ دن جس میں بڑی رات نہ ہو, اور اس میں بچوں کو جو ہے مہندی وغیرہ لگا کے ان کی سارے پارلر والر کے سارے کام وام کر کے پہلے سے ہی رکھ دیتی ہوں. کوشش کرتی ہوں ان کو یہی بولتی ہوں کہ بچیوں کو کہ اپنے جتنے بھی ساری چیزیں ہیں وہ بڑی راتوں میں نہ کریں, اور جو آپ کے ایونٹ ڈیز ہیں جس میں بڑی رات نہیں ہے اس میں اپنے کام جو ہے نپٹا کے ختم کر لیں, اور اینڈ کے ڈیز پہ کچھ نہ چھوڑیں. بس اینڈ کے 2 دن ایسے ہو کہ بس آپ نے جو ہے آپ ریڈی ہیں اور آپ نے ان دنوں کو مزید عبادتوں میں گزارنا ہے. تو بس اس کے بعد ہم وہاں سے جو ہے ڈے ٹو ڈے چلے گئے تھے, اور ڈے ٹو ڈے میں تو بھائی کمال ہے ان کا. تو مطلب پورے ایک سیکشن جو ہے نا وہ رمضان اور عید کے لیے یہ لوگ ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں, اور ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے یہ بھی لے لیں, یہ بھی لے لیں, یہ بھی لے لیں. میں نے کچھ چیزیں, میں نے اس دفعہ کوئی چیز نہیں لی, میں نے صرف بیلونز اور لیے ہیں. اس کے علاوہ جو میرے پاس اپنا پرانا سامان تھا جو میں پاکستان سے بھی لے کر آئی تھی, میں نے وہی یوز کیا ہے. لاسٹ ایئر کچھ میں نے ہینگنگ ڈیکوریشنز لی تھی, وہی یوز کیے ہیں. فیری لائٹس میں نے آپ کے سامنے بہت ہی ریزنیبل 10 درہم سے خریدے ہیں, اور اس کے علاوہ میرے پاس اپنی بھی فیری لائٹس ہیں جو میں ری یوز کرتی ہوں. میں جو ہے اسے بہت سنبھال کے اتار کے باکس میں رکھ کے بیگز میں رکھ دیتی ہوں. جتنے بھی میرے پاس ڈیکوریشن ہے, ایون کہ اگر پیپرز کی بھی بنی ہوئی ہیں تو میں ان کو اتار کے بہت سنبھال کے رکھتی ہوں تاکہ نیکسٹ ٹائم بھی یوز ہو. آپ نے شاید میری پریویس ویلاگس دیکھی ہوں گی کہ میں نے کافی ڈیکوریشن جو ہے ہر سال ریپیٹ ہی ہوتی ہے. جیسے لاسٹ 2 ایئرس سے میں نے ایک ہی ڈیکوریشن کو ریپیٹ کیا, ڈفرینٹ اسٹائل میں ان کو ڈیکور کیا ہے. تو یہاں پر میری سسٹر آئی ہوئی تھی, ان کو جو ہے اپنی کنٹری مطلب اپنے گھر لے کے جانی تھی, وہ US سے آئی ہوئی ہیں, تو ان کو میں نے کافی چیزیں یہاں سے دلا کے گئی کیونکہ وہاں پر ایسی زیادہ چیزیں ملتی نہیں ہیں. تو یہ آپ یہاں پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ DIYs نہیں کر سکتے ہیں. تو مجھے جو ہوتا ہے کہ زیادہ تر مجھے مزہ آتا ہے DIYs کرنے میں, کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھی انوالو کرتی ہوں, اور ان کو رمضان کی اور عید کی, خاص طور پہ رمضان کی اہمیت کا مجھے ان کو احساس دلانا ہوتا ہے کہ دیکھیں رمضان ہمارے لیے اتنا اہمیت والا مہینہ ہے. اس میں ہمیں روزے رکھنے چاہیے, عبادتیں خوب سے خوب کرنی چاہیے, کہ سیکنڈ جو ہے منٹ بھی بات نہیں کری میں, کہ ایک سیکنڈ کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو رمضان جب ہم آتا ہے تو اس کی ہمیں اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے. تو میں جب بچوں کے ساتھ DIYs کرتی ہوں تو وہ بھی اپنا انپٹ کرتے ہیں, پھر ان کی بھی ایفرٹ لگتی ہے, تو وہ بہت زیادہ ایک تو فیملی آپ کی انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتی ہے, فیملی آپ کی نالج بھی بڑھتی ہے, آپ کی عبادت بھی ہو جاتی ہے.
انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں ہر رمضان، آپ میرے خیال سے میری بیٹی جب سے پیدا ہوئی ہے اب تو وہ 15 کی ہو گئی ہے، میں ہر رمضان ڈیکوریٹ کرتی ہوں، ہر رمضان جو ہے گھر کو اسپیشل بناتی ہوں، عبادت کارنرز بناتی ہوں، اسلامک بکس نکالتی ہوں۔ میں زیادہ تر کوشش کرتی ہوں کہ اسلامک بکس اور اسلامک کنٹینٹ پہ جو ہے پیسے خرچ کروں، اس سے کم میرے بچوں کو کافی نالج ملے گی، دین کی نالج ملے گی، جو ہمارے قبر میں بھی اور آخرت میں بھی کام آئے گی اور اس دنیا میں بھی کام آئے گی۔ کیونکہ یہ ڈیکوریشن تو ایک سمبل ہے کہ جی ہمیں خوشی ہو رہی ہے، لیکن زیادہ تر کوشش کریں کہ آپ دینی کتابوں میں چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک، ٹین ایجرز تک کے، بلکہ آپ کی عمر کے لیے بھی کافی کتابیں ہیں جن سے آپ نالج لے سکتے ہیں۔ ہمارے صحابہ کرام ہیں، ان کے اوپر حضرت عمر بن خطاب کی آپ پوری ایک بک ہے آن لائن پڑھی ہوئی، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں شیئر کر دوں گی، PDF ڈاؤن لوڈ کریں، پرنٹ کریں، اس کے بارے میں پڑھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، حضرت ختیجہ کے بارے میں ہے۔ یہ نالج آپ خود ہوگی آپ کو تو آپ کے بچوں کو بھی ملے گی، اور جب ایک بک آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہوگی تو آپ کو بچے دیکھیں گے تو خود بھی اس چیز کو پڑھیں گے، اور اسلام کی نالج اگر بچوں کو ملے تو کیا ہی بات ہے، وہی ضروری ہے۔ دنیا کی نالج تو ویسے بھی مل ہی جائے گی کیسے نہ تیسے کر کے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اسلام کی نالج کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ نہ ہی اس کے لیے کوئی اسکول ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی ایسا جو ہے انتظام کیا گیا ہے۔ یہ انتظام آپ کو خود کرنا ہے، اپنے بچوں کو آپ نے خود پڑھانا ہے، دین کی تعلیم اپنے بچوں کو اپنی ایفرٹ سے کرانی ہے۔ تو اس طرح کی کتابیں، پلانرز بھی ہیں، میں نے شاید لاسٹ ویڈیو میں پوری دعا لسٹ اٹیچ کی تھی، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پلانرز جو میرے پاس PDF کی فارم میں جو بکس اویلیبل ہیں اسلام سے ریلیٹڈ، وہ میں آپ کے ساتھ اٹیچ کر دوں گی۔ پلانرز ڈاؤن لوڈ کیجئے، پرنٹ آؤٹ کیجئے، اپنی بچوں کو دیجئے، وہ اس کو دیکھ کے اپنے رمضان کو گزاریں گے تو ان کی بھی ایک ایفیلیشن بھی ہوگی، اور آپ کے ساتھ بھی ان کی دوستی بڑھے گی کہ ماں باپ ہمارے لیے کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو بھی فالو کریں گے۔ تو اس طرح کی جو ہے اس چیزوں میں انویسٹ کریں جو آپ کو فائدہ دے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بچوں کو ہمارے دیکھیں نا کتنا کنٹینٹ ہے کرسمس کے بارے میں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو کرسمس پتہ ہے، لیکن اگر چھوٹے بچوں سے رمضان کیا پوچھے جائے تو انہیں انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ ہم رمضان کو اس طریقے سے بتاتے نہیں ہیں، سمجھاتے نہیں ہیں، بس روزے رکھ لیے، نماز پڑھ لی، روزہ کھول لیا، روزہ بند کر لیا، بس۔ تو جتنی انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی تو انفارمیشن بچوں کے پاس ہوگی۔ دیکھیں کتنے پیارے پیارے رمضان کے سٹینسلز ہیں، تو بچوں کو اپنی رمضان کی مہندی لگائیے، ان کو رمضان کے امپورٹنس بتائیے، رمضان کے دوران میں نہیں، رمضان سے پہلے اس چیز کی تیاری کریں اور بتائیے۔ تو بس جناب یہ تھی آج کی ویلاگ، ہوپفلی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے۔ اب میں اپنے بچے کے ساتھ کھانا کھا رہی ہوں دوپہر کا، اور اگر اس چینل پہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو پلیز چینل کو لائک کیجیے گا، میری ویڈیوز کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، تھمز اپ ضرور دیجیے گا۔ ڈسکرپشن باکس میں بہت ساری چیزیں آپ کے لیے فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کیجیے، انہیں یوز کیے، مجھے دعائیں دیں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔